اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الصادق الامین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم نے سورہ آل عمران کی 91 آیت تک کی تھی، جہاں پر تیسرا پارہ تلک الرسل ختم ہوتا ہے، اور آج انشاءاللہ چوتھے پارے لن تنالوا البر کا ابتدا کریں گے، اور ہم کوشش یہ کریں گے سورہ آل عمران تک اختتام کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 92 سے لے کر 101 تک پڑھیں گے۔ تم ہرگز بھلائی نہ پا سکو گے جب تک ان چیزوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جنہیں تم پسند کرتے ہو، اور تم جو بھی چیز خرچ کرو گے تو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ بنی اسرائیل کے لیے تمام کھانے حلال تھے سوائے ان چیزوں کے جنہیں تورات نازل ہونے سے پہلے یعقوب نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم نے سورہ آل عمران کی 91 آیت تک کی تھی، جہاں پر تیسرا پارہ تلک الرسل ختم ہوتا ہے، اور آج انشاءاللہ چوتھے پارے لن تنالوا البر کا ابتدا کریں گے، اور ہم کوشش یہ کریں گے سورہ آل عمران تک اختتام کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 92 سے لے کر 101 تک پڑھیں گے۔ تم ہرگز بھلائی نہ پا سکو گے جب تک ان چیزوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جنہیں تم پسند کرتے ہو، اور تم جو بھی چیز خرچ کرو گے تو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ بنی اسرائیل کے لیے تمام کھانے حلال تھے سوائے ان چیزوں کے جنہیں تورات نازل ہونے سے پہلے یعقوب نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ تم تورات لے آؤ اور اسے پڑھو اگر تم سچے ہو۔ اس کے بعد جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا وہی لوگ ظالم ہیں۔ کہہ دیجئے اللہ نے سچ کہا، پس تم ملت ابراہیم کی پیروی کرو جو حق پرست تھا اور مشرکین میں سے نہ تھا۔ بے شک اللہ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے، وہ تمام دنیا کے لیے بڑی برکت اور ہدایت والا ہے۔ اس میں واضح نشانیاں ہیں اور مقام ابراہیم ہے، جو اس میں داخل ہو جائے وہ امن والا ہو جاتا ہے۔ اللہ نے ان لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض کیا ہے جو اس کی طرف سفر کرنے کی طاقت رکھتے ہوں، اور جس نے کفر کیا تو بے شک اللہ ساری دنیا سے بے پرواہ ہے۔ اے نبی، کہہ دیجئے اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو؟ اللہ اس پر گواہ ہے جو تم کرتے ہو۔ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، تم اس شخص کو اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو جو ایمان لے آیا؟ تم چاہتے ہو کہ وہ ٹیڑھے راستے پہ چلے، حالانکہ تم خود اس کے سیدھی راستے پر ہونے کے گواہ ہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اہل کتاب کے ایک فریق کی بات مانو گے تو تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں کافر بنا کر چھوڑ دیں گے، اور تم کیسے کفر کر سکتے ہو جبکہ تمہیں اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں اور تمہارے اندر اس کا رسول موجود ہے۔ اور جو شخص اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لے تو اسے سیدھے راستے کی طرف ہدایت مل جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے یہ والی آیت ہم لیتے ہیں کہ تم ہرگز بھلائی نہ پا سکو کہ جب تک ان چیزوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جنہیں تم پسند کرتے ہو۔ تفہیم القرآن میں اس کے بارے میں یہ لکھا ہے لن تنالوا البر۔ تو یہ البر ہم نے پہلے پیچھے بھی پڑھا ہے، آیت البر ہم نے پڑھی ہے، یاد ہوگی۔ تو یہاں انہوں نے لکھا ہے، بتایا ہے کہ نیکی کی اصل کیا ہے۔ لن تنالوا البر، تم نیکی تک نہیں پہنچ سکتے۔ لکھا ہوا ہے کہ نیکی کی اصل روح اللہ کی محبت ہے، ایسی محبت کہ اللہ کی رضا کے مقابلے میں دنیا کی کوئی چیز عزیز تر نہ ہو۔ جس چیز کی محبت بھی آدمی کے دل پہ اتنی غالب آ جائے کہ وہ اسے اللہ کی محبت پہ قربان نہ کر سکتا ہو، وہی وہ بت ہے جس کو جب تک وہ توڑ نہ دے تو نیکی کے دروازے اس پر بند ہیں، یعنی نیکی تک وہ نہیں پہنچ سکتا اس محبت کے ساتھ۔ اب یہاں جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تک تم اللہ کی راہ میں وہ مال خرچ نہ کرو، وہ خرچ نہ کرو جس کو تم پسند کرتے ہو، تو اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں کیا بیان آیا ہے۔ اب تفسیر ابن کثیر میں البر سے مراد انہوں نے جنت لی ہے۔ تو دیکھیے کہیں البر جو ہے نیکی کے لیے اور کہیں البر جنت کے لیے، یعنی جو شخص بھی اس بر کے راستے کو اختیار کرے گا اس کے لیے انشاءاللہ تعالی وہ جنت کا مستحق ٹھہرے گا، وہ بر جو کہ جنت ہے اس کا مستحق ٹھہرے گا۔ امام احمد نے حضرت انس بن مالک کی روایت کو بیان کیا ہے کہ حضرت ابو طلحہ مدینے میں سب سے زیادہ مالدار انصاری تھے، اور انہیں اپنے مال میں بیرحا باغ سب سے زیادہ پسند تھا جو کہ مسجد کی جانب تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس باغ میں تشریف لے جایا کرتے تھے اور اس کے پانی کو نوش فرمایا کرتے تھے۔ جب یہ والی آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تو ابو طلحہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے اور مجھے اپنے مال میں سب سے زیادہ پسندیدہ چیز بیرحا نامی باغ ہے، میں اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کے اجر و ثواب سے نوازے گا۔ اب آپ اس کے بارے میں جو چاہے فیصلہ فرما دیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلمہ کہا پہلے وہ تھا بخ بخ، جس کے معنی یہ ہوتے ہیں بہت خوب بہت خوب۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ منفعت بخش مال ہے، یہ منفعت بخش مال ہے، میں نے تمہاری بات سن لی ہے، میری رائے یہ ہے کہ تم یہ باغ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دے دو۔ ابو طلحہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول میں اسی طرح کروں گا جس طرح آپ نے کہا، چنانچہ ابو طلحہ نے یہ باغ اپنے قرابت داروں
اور چچا زاد بھائیوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت سے پتہ چلتا ہے، یعنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تعریف فرمائی ان کے اس فیصلے کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہوں نے مال خرچ کرنے کا جو انہیں بہت پسند تھا ارادہ فرما لیا، تو انہوں نے کہا کہ اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرو تو زیادہ بہتر ہے، زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ آیت نمبر 102 یہ کہتی ہے کہ اتقوا اللہ حق تقاتہ، کیونکہ ہم نے یہاں پہ حج کی جو آیت ہے اسے چھوڑ دیا ہے، کیونکہ وہ آگے آ جائے گی، تو پھر ہم حج کے بارے میں تفصیلات انشاءاللہ سورہ حج میں دیکھ لیں گے۔ آیت 102، تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے اس طرح ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلم ہو۔ اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ امام ابن ابو حاتم نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے بیان کیا ہے کہ اللہ سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے اور نافرمانی نہ کی جائے، اسے یاد رکھا جائے اور بھولا نہ جائے، اور اس کا شکر ادا کیا جائے اور کفر نہ کیا جائے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کوئی بندہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ سے اس طرح نہیں ڈر سکتا جیسے اسے ڈرنے کا حق ہے، جب تک وہ اپنی زبان کی حفاظت نہ کرے۔ اور اس کے بعد آیا کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم جب مرنا تو مسلم ہی مرنا۔ یہ معنی یہ ہے کہ اپنی صحت و سلامتی کے زمانے میں اسلام کی حفاظت کرو تاکہ اسلام پہ تمہارا خاتمہ ہو۔ اللہ کریم نے اپنے فضل و کرم سے اپنی عادت قرار دے لی ہے کہ جو شخص جیسے زندگی بسر کرتا ہے اس کے مطابق اسے موت اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور جس شخص کی جس حالت میں موت آئے اسی کے مطابق اسے قبر سے اٹھایا جائے گا۔ یہ تفسیر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ ہم اسلام کے خلاف زندگی بسر کریں، یا خدا نخواستہ ہم اسلام کے خلاف عمل پر اس دنیا سے اٹھیں، یا خدا نخواستہ ہم کسی اور ملت کے ساتھ روز قیامت ہمارا حشر۔ تو جس ملت کو ہم اس دنیا میں پسند کریں گے اور جیسی زندگی گزاریں گے اس پر اللہ تعالیٰ وہاں میں اٹھائے گا۔ اور حضرت جابر کی حدیث نے بیان فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی وفات سے 3 دن قبل انہوں نے یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، تم میں سے کوئی شخص فوت نہ ہو مگر وہ اللہ عز و جل کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہو۔ اور صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسے ہی سلوک کرتا ہوں۔ تو اللہ ہمیں اسلام پر زندہ رکھے اور ہمیں اسلام کے اوپر ہی اٹھائے انشاءاللہ العزیز۔ اس کے بعد آیت نمبر ہم لوگ انشاءاللہ 112 تک کا ترجمہ سنتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، یہ ہم نے کر لیا، جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو، اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، جدا جدا نہ ہو، اور تم خود پر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تم اس کے احسان سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم آگ کے گھڑے کے کنارے پر تھے اور پھر اس نے تمہیں اس میں گرنے سے بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ اس طرح تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ، اور تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی طرف بلائے اور نیک کاموں کا حکم دے اور برے کاموں سے روکے، اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو فرقوں میں پڑ گئے اور ان کے پاس واضح نشانی آ جانے کے بعد انہوں نے ایک دوسرے سے اختلاف کیا، اور ان لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے جس دن کئی چہرے سفید ہوں گے اور کئی چہرے سیاہ ہوں گے۔ پھر جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا؟ بس اب عذاب چکھو اس کفر کے بدلے جو تم کرتے رہے ہو۔ اور جن لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اے نبی، یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم آپ کو حق کے ساتھ سناتے ہیں، اور اللہ جہاں والوں پہ ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں ہے، اور سب معاملے اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی اصلاح کے لیے پیدا کی گئی ہے، تم نیک کاموں کا حکم دیتے ہو اور برے کاموں سے روکتے ہو، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے حق میں بہت بہتر ہوتا۔ ان میں بعض ایمان لانے والے بھی ہیں مگر ان کے اکثر نافرمان ہیں، اور تمہیں تھوڑی ایذا کے سوا ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور اگر وہ تم سے لڑیں تو پیٹ پھیر کے بھاگ جائیں گے، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔
وہ جہاں کہیں بھی پائے گئے ان پر ذلت کی مار پڑی، الا یہ کہ وہ اللہ کی یا لوگوں کی پناہ میں تھے اور اللہ کی طرف سے غضب کے حقدار ٹھہرے اور ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، اور اس وجہ سے بھی کہ وہ نافرمانی کرتے اور حد سے بڑھ جاتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سے تقوی کی ہم نے گفتگو کر لی، اس کے بعد حکم آ رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور جدا جدا نہ ہو۔ اچھا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے اور مل کر جماعت کے ساتھ رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس آیت میں حبل اللہ جو ہے اللہ کی رسی کے بارے میں کہا گیا کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا عہد ہے۔ تفہیم القرآن کے حاشیہ 83 میں لکھا کہ اللہ کی رسی سے مراد اس کا دین ہے۔ اسی کو رسی سے اس لیے تعبیر کیا گیا کہ یہی وہ رشتہ ہے جو ایک طرف اہل ایمان کا تعلق اللہ سے قائم کرتا ہے اور دوسری طرف تمام ایمان لانے والوں کو باہم ملا کر ایک جماعت بناتا ہے۔ اس رسی کو مضبوط پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی نگاہ میں اصل اہمیت دین کی ہو، اسی سے ان کو دلچسپی ہو، اسی کی اقامت میں وہ کوشاں رہیں اور اسی کی خدمت کے لیے آپس میں تعاون کرتے رہیں، اور سب مل کر رسی کو تھامو، یہ فرمایا گیا، الگ الگ نہیں، مل کر تھامو۔ اور اس کے ساتھ آگے یہ بھی کہہ دیا گیا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور متفرق نہ ہونا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اجتماعیت اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اور تفرقہ بازی سے منع فرمایا ہے۔ بہت سی حدیث مبارکہ میں بھی اختلاف اور انتشار کی ممانعت آئی ہے، اتحاد کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ 3 باتوں کو پسند فرماتا ہے اور 3 باتوں کو تمہارے لیے ناپسند فرماتا ہے۔ وہ تمہارے لیے پسند یہ فرماتا ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور تم سب اللہ کی رسی کو مضبوط تھام لو اور تفرقہ بازی اختیار نہ کرو، اور جن کو اللہ تعالیٰ تمہارا حکمران بنا دے ان کی خیر خواہی کرو، اور جن باتوں کو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ناپسند فرماتا ہے وہ ہیں بے مقصد ادھر ادھر کی باتیں، کثرت سوال اور مال کا ضیاع کرنا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ کی اس مہربانی کو یاد کرو کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور اس کی مہربانی سے تم بھائی بھائی ہو گئے۔ اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ یہ آیت کریمہ اوس اور خزرج کے بارے میں نازل ہوئی۔ زمانے جاہلیت میں ان کے مابین بہت سی جنگیں ہوئیں اور نفرتیں تھیں، جس کی وجہ سے ان میں طویل جنگیں ہوئیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اسلام کو بھیجا اور ان دونوں خاندانوں کے لوگ مشرف باسلام ہو گئے تو پھر وہ آپس میں بھائی بھائی ہو گئے اور ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بن گئے، اور یہ لوگ اپنے کفر کے سبب جہنم کے گھڑے کے کنارے پر تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں جہنم سے بچا لیا اور ایمان کی ہدایت سے نواز دیا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کے رشتوں کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ اور اس کے بعد کی جو آیت آ رہی ہے 104 اور 110، ان دونوں کو ہم ایک ملا کر پڑھتے ہیں۔ 104 میں حکم دیا گیا ہے اور تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی طرف بلائے اور نیک کام کا حکم دے اور برے کاموں سے روکے، اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور 110 میں فرمایا جا رہا ہے کہ تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کی اصلاح کے لیے پیدا کی گئی ہے، تم نیک کاموں کا حکم دیتے ہو، برے کاموں سے روکتے ہو، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر اہل ایمان کتاب ایمان لے آتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا۔ ان میں سے بعض ایمان والے ہیں مگر اکثر ان میں کے نافرمان ہیں۔ ان 2 آیتوں کو ہم ملا کے انشاءاللہ ان کی تشریح دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ کا، اور تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو نیکی اور اس کی دعوت اور نہی عن المنکر کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر عمل کرے، اور جو یہ کریں گے، جو یہ جماعت ہوگی، انہی کے لیے کہا گیا کہ یہی لوگ نجات پانے والے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے مقصود یہ ہے کہ اس امت میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو اس کام کے لیے سرگرم ہو۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تم میں سے کوئی شخص جب کسی برائی کو دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے مٹا دے، اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو زبان سے سمجھا دے، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو دل سے برا سمجھے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہے کہ اس کے بعد رائی کے دانے کے بقدر بھی ایمان نہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت حذیفہ ابن یمان کی حدیث ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے، یا پھر قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنے پاس سے عذاب بھیجے۔
پھر تم اس سے دعا کرو گے بھی تو وہ تمہاری دعا کو قبول نہیں فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمد کو کیوں افضل اور بہتر امت قرار دیا؟ سوچنے کی بات ہے۔ کیوں کہا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا؟ کیونکہ آگے اللہ نے بتا دیا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمد کو دیگر تمام امتوں کی نسبت بہتر قرار دیتے ہوئے یہ فرما دیا ہے کہ تم لوگوں کی اصلاح کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ تو ہم اس بارے میں بہت ساری احادیث ہیں جس میں کہ امت مسلمہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور پھر اس فضیلت کی وجہ بھی ہم نے دیکھی کہ کیا بیان کر دی گئی ہے۔ فضیلت کے بارے میں کچھ احادیث پڑھتے ہیں۔ امت محمد کو یہ فضیلت اور نیکی کے کاموں کی طرف سبقت کا شرف اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت حاصل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی کامل اور عظیم شریعت کے ساتھ مبعوث فرمایا کہ آپ سے پہلے کسی نبی یا رسول کو اس طرح کی شریعت عطا نہیں کی گئی تھی۔ آپ کی سیرت و سنت کے مطابق تھوڑا سا عمل کرنے سے اس قدر شرف اور فضل حاصل ہوتا ہے کہ دوسروں کے طریقوں کے مطابق بڑے بڑے اعمال بھی اس طرح کی پذیرائی حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں، ترجمہ: مجھے وہ کچھ عطا کیا گیا ہے جو دیگر انبیاء کرام میں سے کسی کو بھی نہیں دیا گیا۔ تو ہم نے عرض کی کہ اللہ کے رسول وہ کیا ہے؟ فرمایا، روب کے ساتھ میری مدد کی گئی ہے، مجھے زمین کی چابیاں عطا کی گئی ہیں، میرا نام احمد رکھا گیا ہے، میرے لیے زمین کو پاک بنایا گیا ہے، اور میری امت کو سب سے بہتر امت قرار دیا گیا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس بات سے خوش نہیں کہ تم اہل جنت میں سے 1/4 بن کر جاؤ؟ ہم نے یہ فرمان سن کر اللہ اکبر کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس بات سے خوش نہیں کہ اہل جنت میں سے 1/3 بن کر جاؤ؟ ہم نے اللہ اکبر کہا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ تم اہل جنت میں نصف ہوگے۔ اس میں خوشخبری ہے ہم سب کے لیے کہ اہل جنت میں امت محمد نصف ہوگی، آدھی ہوگی، حالانکہ ہمارا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ دیگر امتوں کے مقابلے میں سب سے تھوڑا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد قیامت تک میں سب سے کم ٹائم ہے جو ہماری امت کو ملا، بہت کم وقت ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور حدیث لیتے ہیں کہ امام احمد نے حضرت بریدہ کی حدیث کو بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اہل جنت کی 120 صفیں ہوں گی جن میں سے 80 صفیں اس امت پر مشتمل ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ ہی کی حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے حدیث کو بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم آخر میں آنے والے ہیں لیکن قیامت کے دن پہلے ہوں گے، ہم جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ اب ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے اس فضیلتوں کو دیکھنے کے بعد جو اللہ نے بتایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اب اس سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ امت مسلمہ وہی طرز عمل اختیار کرے جیسا کہ سابقہ امت مسلمہ نے کیا تھا، ابھی ہم سورہ بقرہ میں پیچھے پڑھ کے آئے ہیں کہ کیا کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر فرد جرم عائد کی، طور پہاڑ کو ان کے سر پر کھڑا کر کے ان سے عہد لیا، اور پھر انہوں نے اس کو میثاق کو بہت مضبوط باندھنے کے بعد انہوں نے اس کو توڑ دیا۔ تو اگر یہ امت بھی وہی حال کرے کہ مضبوط باندھنے کے بعد توڑ دے، اور جس چیز کا حکم دیا گیا کہ نیکی کی طرف بلا اور بدی سے روکو اسی کو ترک کر دے، تو اس کے کیا حالات ہوں گے؟ ابھی ہم نے ایک حدیث پیچھے پڑھی کہ کیا پھر بھی وہ شرف اور منزلت کی حامل ہوگی؟ ہم نے پیچھے حدیث پڑھی کہ اللہ تعالیٰ اگر تم نے اس کام کو چھوڑ دیا تو عذاب لے کر آئے گا اور تم دعا مانگو گے اور قبول نہیں ہوگی، لہٰذا یہ فضیلت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ساتھ مشروط ہو گئی ہے۔ اس کے بعد ہم آگے 113 آیت سے لے کر 120 تک چلتے ہیں۔ وہ سب برابر نہیں ہیں، اہل کتاب میں سے ایک گروہ حق پر قائم ہے، وہ رات کی گھڑیوں میں اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں اور وہ سجدہ کرتے ہیں، وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور سبقت کرتے ہیں بھلائیوں کے کاموں میں، اور وہی نیکوکاروں میں سے ہیں۔ جو بھی بھلائی وہ کریں گے اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا انہیں ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے عذاب سے ذرا بھی چھڑا نہ سکیں گے، اور وہی دوزخ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ کافر اس دنیا میں جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایسی آندھی کی سی ہے جس میں سخت پالا ہو،
وہ ان لوگوں کی کھیتی پر چلے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو وہ اسے تباہ کر ڈالے، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، تم اپنے لوگوں کے سوا کسی کو ولی دوست نہ بناؤ۔ دوسرے لوگ تمہیں برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے، وہ چاہتے ہیں کہ تم مصیبت میں پڑو۔ ان کے دلوں کی دشمنی ان کے منہ سے ظاہر ہو چکی ہے، اور وہ اپنے سینوں میں جو بغض و عناد چھپاتے ہیں وہ کہیں زیادہ ہے۔ ہم نے تمہارے لیے آیتیں کھول کر بیان کی ہیں اگر تم عقل رکھتے ہو۔ خبردار، تم لوگوں سے محبت رکھتے ہو جبکہ وہ تم سے محبت نہیں رکھتے۔ تم سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہو جبکہ وہ ایسا نہیں کرتے۔ وہ تمہارے سامنے تو اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں، مگر جب تنہا ہوتے ہیں تو تم پر اپنی انگلیاں چباتے ہیں غصے کے مارے۔ ان سے کہیے تم اپنے غصے میں ہی مر جاؤ، بے شک اللہ دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو وہ انہیں بری لگتی ہے، اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچے تو وہ اس پہ خوش ہوتے ہیں۔ اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو ان کا مکر تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، بے شک اللہ نے ان کے اعمال کو گھیر رکھا ہے۔ 113 میں جو بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ سب اہل کتاب ایک دوسرے کے برابر نہیں ہیں۔ ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، اہل کتاب میں سے کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم پر قائم ہیں، اس کی شریعت کے مطیع ہیں اور اس کے نبی کے متبع ہیں۔ یہ لوگ حق پر قائم اور مستقیم ہیں۔ اسی آیت کی ہمیں تفصیل 199 آل عمران میں جب ہم آگے جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہاں اسی کی تشریح مل جائے گی۔ اس 199 کیا کہہ رہی ہے؟ اور بعض اہل کتاب ایسے بھی ہیں جو اللہ پر اور اس کتاب پر جو تم پر نازل ہوئی، اس پر جو ان پر نازل ہوئی ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے آگے عاجزی کرتے ہیں۔ وہ اللہ کی آیتیں تھوڑی قیمت میں نہیں بیچتے، وہی ہیں جن کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پر اور اس کتاب کے پر وہ ایمان لانے والے لاتے ہیں، ایسے بھی اہل کتاب موجود ہیں۔ اس کے بعد اگلی جو آیات ہیں اس کے اندر شدید ممانعت کی گئی کہ مومنوں کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا رازدار نہ بنایا جائے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے غضب کے بارے میں ہمیں تفصیلات بتائیں، اور یہ بات یاد رکھنے کی ہے، سمجھنے کی ہے کہ یہ جو دلوں کا بغض ہے وہ کتنا شدید ہے، اور یہ نہ صرف اس وقت تھا بلکہ ہر زمانے میں یہ موجود رہے گا۔ اچھا آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا فرمایا کہ لا تتخذوا بطانة من دونکم۔ اس کا میننگ کیا ہے کہ کسی غیر مذہب کے آدمی کو اپنا رازدار نہ بنانا، یعنی اپنے علاوہ دیگر اہل ادیان کے لوگوں کو رازدار نہ بناؤ۔ عربی زبان میں بطانتاً آدمی کے اس خاص اہل و عیال کو کہتے ہیں جو گھر کے داخلی امور سے مکمل طور پر آگاہ ہوتے ہیں۔ کیا نہ بناؤ ان کو؟ بطانتاً نہ بناؤ۔ اچھا، اس سے ایک واقعہ پتہ چلتا ہے کہ اس آیت کی تفسیر میں ایک واقعہ بھی آتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب کی خدمت میں ان کے دور حکومت میں عرض کیا گیا تھا کہ اہل حیرہ میں ایک بہت ماہر کاتب ہے جو کہ لکھتا ہے، عیسائی ہوگا، لہٰذا آپ اسے اپنے ہاں بطور کاتب مقرر فرما لیں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ اس کے معنی تو یہ ہوں گے کہ میں مومنوں کے علاوہ کسی کو اپنا رازدار بنا لوں۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اہم ترین اور رازداری والے عہدوں کے اوپر رکھنے سے حضرت عمر نے ناپسندیدہ قرار دیا۔ دوست اور رازدار نہ بناؤ۔ اب اس کے بعد آگے آیا کہ ان کی کس شدت کی ان کی دشمنی ہے۔ ان کی زبانوں سے تو دشمنی ظاہر ہو ہی چکی ہے، جو کینے ان کے سینوں میں مخفی ہیں وہ کہیں زیادہ ہیں، یعنی ان کے چہروں کے نقوش اور زبانوں کے الفاظ ہی سے دشمنی نمایاں ہو رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسلام اور مسلمانوں کے اپنے سینوں میں جو بغض رکھتے ہیں وہ بھی اس سے شدید تر ہے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم، تم ایسے صاف دل لوگوں کہ تم ان لوگوں سے دوستی رکھتے ہو لیکن وہ تم سے دوستی نہیں رکھتے، اور جب تمہارے سامنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں اور تم بھی ان کے ساتھ دوستی میں لگ جاتے ہو لیکن باطنی طور پر وہ تم سے دوستی نہیں رکھتے۔ یہ بھی ایک حقیقت اللہ تعالیٰ نے بتا دی، اور جو کچھ سینوں میں ہے وہ بہت شدید تر ہے۔ اس کے بعد سے آگے سورہ آل عمران کا چوتھا پورشن شروع ہوتا ہے کہ جس میں کہ پورا خطبہ ہے، اور یہ جنگ احد کے بعد نازل ہوا ہے۔ اس میں جنگ احد پر تبصرہ کیا گیا ہے، اور اب ہم تفہیم القرآن میں سے اس کے حاشیے میں سے چیدہ نکات پڑھتے ہیں تاکہ جنگ احد کا حالات ہماری نگاہوں کے سامنے آ جائے، اور ان کی روشنی میں ہم ان آیات کا ترجمہ و تشریح پڑھیں گے۔ شوال 3 ہجری کی ابتدا میں کفار قریش تقریباً 3000 کا لشکر لے کر مدینہ پر حملہ آور ہوئے۔ تعداد کی کثرت کے علاوہ ان کے پاس ساز و سامان بھی مسلمانوں کی بنسبت بہت زیادہ تھا، اور پھر وہ جنگ بدر کے انتقام کا شدید جوش بھی رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تجربہ کار صحابہ کی رائے یہ تھی کہ مدینے میں محصور ہو کر مدافعت کی جائے، لیکن پھر باہمی مشورے کے ساتھ
یہ فیصلہ کیا گیا کہ 1000 آدمی آپ کے ساتھ کہ باہر جا کے جنگ کی جائے اور 1000 آدمی آپ کے ساتھ نکلے۔ جب مقام شعود پر پہنچے، شین واؤتا شعود، اس پر پہنچے تو عبداللہ ابن ابی اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر الگ ہو گیا۔ اس وقت پر اس کی اس حرکت سے مسلمانوں کے لشکر میں اچھا خاصا اضطراب پھیل گیا۔ اور کس بات پہ اس نے ناراضگی کا اظہار کیا تھا؟ اس بات پہ ناراضگی کا اظہار کیا تھا کہ اس کی رائے کو نہیں مانا گیا، جبکہ اس نے کہا تھا کہ مدینے میں رہ کر مدافعت کی جائے۔ اس کے بعد باقی ماندہ 700 آدمیوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور احد کی پہاڑی کے دامن میں اپنی فوج کو اس طرح سفارہ کیا کہ پہاڑ پشت پر تھا اور قریش کا لشکر سامنے۔ پہلو میں صرف ایک درہ ایسا تھا جس سے اچانک حملے کا خطرہ ہو سکتا تھا۔ وہاں اپنے عبداللہ ابن جبیر کے زیر قیادت 50 تیر انداز بٹھا دیے اور ان کو تاکید کی۔ کیا تاکید کی؟ اس کے الفاظ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس کا ترجمہ ہے: تم دشمن کو تیروں کے ذریعے سے ہم سے دور رکھو، پشت کی طرف سے ہماری حفاظت کرتے رہو تاکہ دشمن عقب سے حملہ آور نہ ہو سکے۔ خواہ ہمیں فتح ہو یا شکست، تمہیں اسی جگہ رہنا ہے اور اسے ہرگز نہیں چھوڑنا۔ خواہ تم پرندوں کو دیکھو کہ وہ ہمیں اچک کر لے جا رہے ہیں تو تمہیں پھر بھی اسی جگہ پر کھڑے رہنا ہے اور یہاں سے نہیں ہلنا۔ یہ ہدایت فرما دی۔ ابتداءً جب مسلمانوں کا پلہ بھاری رہا اس جنگ میں، تو جن تیر اندازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظت کے لیے بٹھایا تھا، انہوں نے یہ دیکھا کہ دشمن بھاگ نکلا ہے اور غنیمت لٹ رہی ہے، تو وہ اپنی جگہ چھوڑ کر لپکے۔ حضرت عبداللہ ابن جبیر نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یاد دلایا، لیکن ان کے اور چند آدمیوں کے سوا وہاں کوئی نہ ٹھہرا۔ اور اس کے بعد خالد بن ولید نے، جو کہ اس وقت لشکری کفار کی کمان کر رہے تھے، پر وقت اس کا فائدہ اٹھایا اور پہاڑی کا چکر کاٹ کر درے سے حملہ کر دیا۔ اور اس کے بعد پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو احد میں مسلمانوں کو جو شکست ہوئی تھی، اس میں اگرچہ منافقین کی تدبیروں کا ایک بڑا حصہ تھا، لیکن اس کے ساتھ مسلمانوں کی اپنی کمزوریوں کا حصہ بھی کچھ کم نہ تھا۔ لہٰذا جنگ کے بعد اس جنگ کی پوری سرگزشت پر ایک مفصل تبصرہ ہے اور اس میں اسلامی نقطہ نظر سے جو کمزوریاں مسلمانوں کے اندر پائی گئی تھیں، ان میں سے ایک ایک کی نشاندہی کر کے ان کی اصلاح کے متعلق ہدایت دی گئی ہیں۔ یہاں تک کا حصہ ہم نے تفہیم القرآن میں سے پڑھا اور اب ہم ترجمے کی طرف آتے ہیں 121 سے لے کے اور 129 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اے نبی، یاد کریں جب آپ صبح سویرے اپنے گھر والوں سے روانہ ہوئے اور مومنوں کو جنگ کے لیے مورچوں پر بٹھا رہے تھے، اور اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ جب تمہارے دو گروہوں نے کم ہمتی دکھانے کا ارادہ کیا اور اللہ ان کا دوست تھا اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور اللہ نے بدر میں اس وقت تمہاری مدد کی تھی جب تم کمزور تھے، پس تم اللہ سے ڈرو تاکہ تمہیں شکر کرنے کی توفیق ہو۔ اے نبی، جب آپ مومنوں سے کہہ رہے تھے کیا تمہارے لیے کافی نہ ہوگا کہ اللہ آسمان سے 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے؟ کیوں نہیں، اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور دشمن تم پر فوراً چڑھ آئے تو اسی لمحے تمہارا رب 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا جن کے خاص نشان لگے ہوں گے، اور اللہ نے اسے تمہارے لیے خوشخبری بنا دیا تاکہ اس سے تمہارے دل کو تسلی ہو، اور مدد تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے جو بہت زبردست نہایت حکمت والا ہے۔ اللہ کا مقصد یہ تھا کہ وہ کافروں کے ایک گروہ کو ہلاک کر دے، انہیں ذلیل کر دے، پھر وہ نادم ہو کر واپس لوٹ جائیں۔ اے نبی، آپ کا اس معاملے میں کچھ اختیار نہیں، اللہ چاہے تو ان کی توبہ قبول کرے، چاہے تو انہیں عذاب دے، کیونکہ وہ ظالم ہے۔ اور آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اب سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو ارشاد آیا ہے اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، اس وقت تم میں سے دو جماعتوں نے جی چھوڑ دینا چاہا، یہ کون سی دو جماعتیں ہیں؟ تو امام بخاری نے حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ ان دو جماعتوں سے بنو حارثہ اور بنو سلمہ مراد ہیں۔ انہوں نے، ان کے دل میں بے ہمتی آئی اور انہوں نے جو ہے وہ دل چھوٹا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود ہی آگے یہ والی بات فرما دی کہ واللہ ولیہما، اور اللہ ان کا مددگار تھا۔ اللہ نے کہا کہ اللہ ان کا ولی تھا۔ کتنی پیاری بات ہے۔ بہرحال اس کے بعد ان کا دل مضبوط ہو اور یہ شامل رہے۔ فرشتوں کی مدد کا وعدہ کس صورت میں؟ ان تصبروا وتتقوا، اگر تم تصبروا صبر کرو گے
اور اللہ سے ڈرتے رہو گے، یعنی کہ جنگ کے دوران بھی صبر ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا ہے، تقویٰ۔ عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنگ کی فرشتوں کی مدد کے لیے جنگی ساز و سامان کی بات، نہ ٹریننگ کی بات، نہ اسٹریٹجی کی بات، بلکہ اصل طاقت کس کو قرار دیا کہ اہل ایمان تقویٰ رکھیں اور اس کے بعد جمے رہیں، جس کام کے لیے نکلیں اس پہ جمے رہیں۔ اس کے بعد یہ والی آیت آتی ہے کہ اے نبی، فیصلے کے اختیارات میں آپ کا کوئی حصہ نہیں، اللہ کو اختیار ہے، چاہے تو انہیں معاف کرے چاہے تو انہیں سزا دے، کیونکہ وہ ظالم ہے۔ اور یہ کس چیز کے پس منظر میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب زخمی ہو گئے تھے تو آپ کے منہ سے کفار کے حق میں بد دعا نکل گئی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جو اپنے نبی کو زخمی کرے، اور یہ آیات اسی کے جواب میں ارشاد ہوئی ہیں۔ آیت نمبر 130 سے 130 سے 143 تک۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تمہیں نجات مل سکے، اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے، اور اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمانوں و زمینوں کے برابر ہے، جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وہ لوگ جو خوشی اور سختی کے موقع پر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور غصہ پی جانے والے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں، اور اللہ نیکوکاروں کو پسند کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ جب کوئی برا کام کر بیٹھتے ہیں یا اپنے آپ پر ظلم کر گزرتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا کون گناہوں کو بخشتا ہے، اور وہ اپنے کیے پر جان بوجھ کر اصرار نہیں کرتے۔ وہی لوگ ہیں جن کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے بخشش اور جنت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے، اور عمل کرنے والوں کے لیے اللہ کے ہاں اچھا اجر ہے۔ تم سے پہلے بھی ایسے واقعات گزر چکے ہیں، چنانچہ تم زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ نبیوں کو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے وضاحت اور متقین کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ اور تم سستی نہ کرو اور نہ غم کھاؤ، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اگر تمہیں احد میں زخم لگے ہیں تو ایسے ہی زخم بدر میں کافروں کو بھی لگ چکے ہیں۔ ہم ان دنوں کو لوگوں کے درمیان عدل بدل کرتے رہتے ہیں، اور تمہیں یہ زخم اس لیے لگے کہ اللہ جاننا چاہتا تھا کہ کون ایمان والے ہیں، اور وہ تم میں سے بعض کو شہادت کا مرتبہ دینا چاہتا تھا، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اللہ ایمان والوں کو پاک صاف کر دینا اور کافروں کو مٹا دینا چاہتا تھا۔ کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم سیدھا جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون اس کی راہ میں جانیں لڑانے والے اور صبر کرنے والے ہیں۔ تحقیق تم جنگ سے پہلے ہی شہادت کی موت کی خواہش کرتے تھے، چنانچہ اب تم نے اسے اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے دیکھ لیا ہے۔ آیت نمبر 133 سے 136 تک اوصاف بتا رہی ہے ان لوگوں کے جو کہ مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف دوڑنے والے لوگ ہیں، ایک دوسرے سے سبقت کرنے والے لوگ ہیں، اور وہ اس جنت کی طرف سبقت کرنے والے ہیں جس کے بارے میں کہا گیا عرضها السماوات والارض، کہ جس کی چوڑائی آسمانوں و زمینوں کے برابر۔ یہ کون لوگ ہیں؟ سب سے پہلا وصف ان کا یہ ہے جو آسودگی اور تنگی دونوں میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ پھر دوسرا وصف ان کا یہ ہے کہ غصے کو روکتے ہیں اور لوگوں کے قصور معاف کرتے ہیں، یعنی کہ جب انہیں غصہ آئے تو اسے پی جاتے ہیں، اسے چھپا لیتے ہیں، اس کا اظہار نہیں کرتے ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں انہیں وہ معاف کر دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں یہ فرمایا کہ بہادر وہ نہیں ہے جو پچھاڑ دے، بلکہ بہادر تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اس کے علاوہ اسی معنی کی ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص نے غصے کو پی لیا حالانکہ وہ اس کے اظہار کرنے پر قادر تھا تو اسے اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کے سامنے بلائے گا اور اختیار دے دے گا کہ جس حور کو چاہو اپنے لیے منتخب کر لو۔ یہ ابو داؤد اور ترمذی کی روایت سے ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندے نے کبھی ایسا گھونٹ نہیں پیا جو اس غصے کے گھونٹ سے افضل ہو جسے بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے پیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو غصے کو روکنے کا کتنا زیادہ اجر و ثواب ہے، اور اس کے بعد ان کا کوالٹی کیا ہے؟ والعافین عن الناس، لوگوں کے قصور معاف کر دیتے ہیں، یعنی شر کو روکنے کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں جو ان پر ظلم کرتے ہیں اور کسی بھی بات پر ناراضگی کا اظہار نہیں کرتے، اور یہ اخلاق کی بلندی کی کمال ترین حالت ہے، یعنی یہ محسنین ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ محسنین کو دوست رکھتا ہے، یعنی یہ والا مقام جو احسان کا مقام ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس میں فرماتے ہیں کہ 3 باتوں کی حقیقت پر میں قسم کھاتا ہوں۔ پہلی کیا ہے کہ صدقہ کرنے سے بندے کا مال کم نہیں ہوتا، دوسری یہ ہے کہ معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ بندے کی عزت میں اضافہ فرما دیتا ہے، اور تیسری ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اور انکسار سے کام لے اللہ تعالیٰ اسے سربلندی عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد 3 اور باتیں ہیں کہ جب ان سے فحش سرزد ہو جائے یا وہ اپنے جانوں پر ظلم کر لیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس سے مغفرت مانگتے ہیں
اور اپنے گناہ پر اصرار نہیں کرتے، یعنی اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں، اللہ کی طرف جلدی رجوع کر لیتے ہیں، معصیت پہ اڑے نہیں رہتے، نہ اس پر اصرار کرتے ہیں۔ یہ تمام کوالٹیز ہیں ان لوگوں کی جن کے لیے وہ جنت تیار کی گئی ہے، جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انہی لوگوں میں شامل کر لے۔ 137 سے 143 تک یوم احد میں جو مصائب آئے اور جو چوٹ لگی مومنین کو، اللہ تعالیٰ نے اس میں حکمت بتائی کہ وہ چوٹ انہیں کیوں لگی۔ اللہ تعالیٰ اپنے ان مومن بندوں سے جو احد کے دن مصائب میں مبتلا ہوئے اور جن میں سے 70 شہید ہوئے، ان سے مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قد خلت من قبلکم سنن، تم سے پہلے بھی بہت سے واقعات گزر چکے ہیں، یعنی سابقہ انبیاء کرام کی امتوں کو بھی اس طرح کے واقعات کا سامنا کرنا پڑا ہے، لیکن انجام کار اللہ تعالیٰ نے فتح اور نصرت جو ہے وہ مومنین کے حق میں لکھ دی ہے۔ پھر یہ بتایا کہ ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، اگر تمہیں زخم آئے ہیں تو اور تم سے میں سے کئی لوگ شہید ہوئے ہیں تو اس سے تھوڑا ہی عرصہ پہلے تمہارے دشمن کو بھی اسی طرح کے زخم آئے تھے اور ان کے بھی بہت سے آدمی مارے گئے تھے، اور یہ دن ہے کہ ہم ان کو لوگوں میں بدلتے رہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی دشمنوں کو تم پہ غلبہ ہو جاتا ہے اور پھر تم کو دشمنوں کے اوپر غلبہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر ایک اور حکمت کی بات بتائی کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ بلا آزمائشی تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے تم میں سے جہاد کرنے والوں کو تو اچھی طرح معلوم کیا ہی نہیں، اور یہ بھی مقصود ہے کہ وہ ثابت قدم رہنے والوں کو معلوم کرے۔ اس کی یہ وجہ کیا تھی کہ آلام اور مصائب اور قتال یہ سب کچھ کے بغیر جنت کے اندر داخلہ کیسے ممکن ہے۔ اسی طرح کی یہ سورہ بقرہ کی 214 جو ہم نے ابھی پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، اور ابھی تم کو پہلے لوگوں کسی مشکلوں تو پیش آئی ہی نہیں، ان کو بڑی بڑی سختیاں اور تکلیفیں پہنچیں اور وہ صعوبتوں میں ہلا ڈالے گئے۔ تو یہ اس آیت کی تشریح میں یہ والی بھی موجود ہے، آیت موجود ہے، اور صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دشمن سے مت بھیڑ کی تمنا نہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا مانگتے رہو، البتہ جب دشمن سے مقابلہ ہو جائے تو صبر کا مظاہرہ کرو اور خوب جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ کلیئرلی یہ بات پتہ چل گئی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جنگ اور اس کے اندر جو مسلمانوں کو چوٹ لگی اس وجہ سے کہ وہ اللہ تعالیٰ ان صعوبتوں سے گزار کے اور جان لے کہ کون اللہ کے راستے میں لڑنے والا ہے اور کون ثابت قدم رہنے والا ہے اور کون اللہ پر بھروسہ کرنے والا ہے۔ اور اب آیات کا ترجمہ پڑھیں گے 144 سے 148 تک۔ اور محمد ایک رسول ہی تو ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، اگر ان کا انتقال ہو جائے یا یہ شہید ہو جائیں تو کیا تم اسلام سے اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی اپنی ایڑیوں کے بل پھر جائے تو وہ اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکے گا، اور اللہ شکر ادا کرنے والوں کو اچھی جزا دے گا۔ اور کوئی جاندار اللہ کے حکم کے بغیر مر نہیں سکتا، اس نے موت کا وقت لکھا ہوا ہے، اور جو کوئی دنیا کا بدلہ چاہتا ہو تو ہم اسے دنیا میں ہی کچھ دے دیتے ہیں، اور جو کوئی آخرت کا بدلہ چاہتا ہو تو ہم اسے آخرت میں کچھ دے دیتے ہیں، اور ہم شکر کرنے والوں کو اچھی جزا دیں گے۔ اور کتنے ہی نبی گزرے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے جہاد کیا، انہیں اللہ کی راہ میں جو تکلیفیں پہنچی انہوں نے ہمت نہ ہاری اور نہ کمزوری دکھائی اور نہ کافروں سے دبے، اور اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ اور ان کا کہنا یہی تھا کہ اے ہمارے رب، ہمارے گناہ بخش دے اور ہمارے کاموں میں ہم سے جو زیادتیاں ہوئیں وہ معاف کر دے اور ہمیں ثابت قدم رکھ اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ چنانچہ اللہ نے انہیں دنیا میں ثواب دیا اور آخرت میں بہت اچھا ثواب دیا، اور اللہ نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے۔ سب سے پہلے اس آیت کا پس منظر دیکھ لیتے ہیں کہ غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ مشہور ہو گئی تھی۔ جب احد کے دن کچھ مسلمان شکست کھا گئے اور کچھ شہید ہو گئے تو شیطان نے یہ اعلان کر دیا کہ محمد شہید کر دیے گئے ہیں۔ بہت سے لوگوں کے دلوں میں یہ بات اتر گئی اور انہیں یقین سا ہو گیا کہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ اس افواہ کی وجہ سے مسلمانوں میں کمزوری اور بزدلی اور جنگ سے دو ہمتی پیدا ہو گئی۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ۔ اچھا، ایسا بھی ہوا کہ کچھ لوگوں کے ایمان کو اس افواہ نے اور زیادہ بڑھا دیا۔ واقعہ یہ آتا ہے کہ انس بن نضر صحابی تھے اور وہ کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے جنہوں نے ہتھیار ڈال دیے تھے احد کے دن، جنہوں نے ہتھیار ڈال دیے تھے اور وہ الگ تھلگ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ تم لوگ الگ تھلگ کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ تو انس بن
نظر جو تھے انہوں نے کہا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو تم ان کے بعد زندگی کو کیا کرو گے؟ اٹھو، تم بھی اسی مقصد کی خاطر اپنی جانوں کو قربان کر دو جس کی خاطر انہوں نے اپنی جان قربان کی ہے۔ پھر وہ یعنی کہ انس بن نضر دشمنوں کی صفوں میں جا گھسے اور بڑی بے جگری سے لڑے حتیٰ کہ شہادت سے سرفراز ہوئے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو۔ تو یہ وہ موقع تھا جس وقت یہ آیات نازل ہوئی۔ اچھا، دوسرا موقع اس آیت کا کون سا آتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کا زمانہ، کہ حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ جب حضرت ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد تشریف لائے تو حضرت عمر لوگوں سے گفتگو کر رہے تھے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا عمر بیٹھ جاؤ، حضرت عمر نے بیٹھنے سے انکار کیا تو لوگ حضرت عمر کو چھوڑ کر آپ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اما بعد، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو محمد وفات پا گئے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی زندہ ہے، اس کو فنا نہیں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ آیت تلاوت کی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل سے لے کر وسیجزی اللہ الشاکرین تک۔ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم یوں معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کو یہ معلوم ہی نہ تھا کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے، حتیٰ کہ ابو بکر نے اس کی تلاوت فرمائی۔ لوگوں نے ابو بکر سے اس آیت کو حاصل کیا، اور جس نے بھی اس آیت کو سنا تو وہ بے ساختہ اس کی تلاوت شروع کر دی۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں نے جب ابو بکر سے اس آیت کی تلاوت سنی تو میں کھڑے کا کھڑا رہ گیا، میرے پاؤں مجھے اٹھا نہیں رہتے حتیٰ کہ میں گر گیا۔ یہ دوسرا موقع جب حضرت ابو بکر نے اس آیت کی تلاوت فرمائی اور لوگوں نے اس سے ہمت پکڑی۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم کافروں کی باتیں مانو گے تو وہ تمہیں پلٹا کر مرتد بنا دیں گے، پھر تم خسارہ پانے والے ہوگے، بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا ہم ان کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرایا جن کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ ظالموں کا بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یقیناً اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا جب تم احد میں اس کے حکم سے کافروں کو قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم نے کم ہمتی اختیار کی اور اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں جھگڑنے لگے، اور جو ہی اللہ نے تمہیں وہ چیز دکھائی جس سے تم محبت کرتے تھے تو تم نے نافرمانی کی۔ تم میں سے کچھ لوگ دنیا کو چاہتے تھے اور کچھ لوگ آخرت کی خواہش رکھتے تھے، پھر اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، بلا شبہ پھر بھی اس نے تمہیں معاف کر دیا، اور اللہ مومنوں پر فضل فرمانے والا ہے۔ جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے اور کسی کی طرف پلٹ کر نہ دیکھتے تھے اور رسول تمہاری پچھلی صف میں کھڑے تمہیں بلا رہے تھے، پھر اللہ نے تمہیں غم پر غم دیے تاکہ تمہیں یہ سبق ملے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جائے یا جو مصیبت تم پر نازل ہو اس پر تم غمگین نہیں ہونا چاہیے، اور تم جو عمل کرتے ہو اللہ اس کی خبر رکھتا ہے۔ اب احد میں شکست کے اسباب آئے۔ پچھلی آیات میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مصیبت کیوں دی، اس میں حکمت تھی، اور اب وجہ آ رہی ہے کہ ایسا ہوا کیوں۔ پہلی بات، لقد صدقکم اللہ وعدہ، اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں کو پہلے حصے میں کامیابی مل رہی تھی اور وہ کافروں کو قتل کر رہے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حتی اذا فشلتم، یہاں تک کہ جب تم نے ہمت ہار دی، یہ پہلی کمزوری آئی۔ دوسری کمزوری آئی وتنازعتم فی الامر، اور تم نے امر یعنی کہ حکم پیغمبر میں جھگڑا کیا، وعصیتم، اور پھر تم لوگوں نے نافرمانی بھی کی۔ تو یہ جھگڑا کرنا اور پیغمبر کی نافرمانی کرنا، یہ آ گئی وجوہات۔ اور اس کے بعد کیا آیا کہ من بعد اراکم ما تحبون، یہاں تک کہ تم جو چاہتے تھے اللہ نے تم کو دکھا دیا، یعنی کہ مال غنیمت۔ دلوں کی کیفیت بتائی جاتی ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ دنیا کو چاہتے تھے اور کچھ لوگ آخرت کی خواہش رکھتے تھے، اور پھر اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا، اس لیے کہ وہ لیبتلیکم، تمہاری آزمائش کرے۔ لیکن پھر بھی اللہ نے بتایا کہ اس کے بعد بھی وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اس نے تمہیں معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا اور مومنوں پر فضل فرمانے والا ہے۔ تو یہ وجوہات آ گئیں، شکست کی وجوہات آ گئیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پیچھے سے پکار رہے تھے اور پھر غم پہ غم ملا۔ اس کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ غم پر غم کس طرح سے ملا کہ جب مشرکوں نے احد میں مسلمانوں پہ سخت حملہ کر دیا تو وہ بھاگ گئے، حتیٰ کہ بعض تو مدینے میں داخل ہو گئے اور کچھ لوگ بھاگ کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بلا رہے تھے اور کہہ رہے تھے الیہ عباد اللہ، الیہ عباد اللہ، اے اللہ کے بندو میری طرف آؤ، اے اللہ کے بندو میری طرف آؤ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے پہاڑ پر چڑھنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انہیں بلانے ہی کا ذکر کیا ہے کہ کتنی صورتحال یہاں پر سنگین تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بلا رہے تھے اور وہ بھاگ رہے تھے۔
اچھا، پھر اس کے بعد انصار و مہاجرین جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہوئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا۔ حضرت طلحہ کے ہاتھ میں، حضرت طلحہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ان کا ہاتھ شل ہو چکا تھا، کیونکہ اپنے اس ہاتھ کے ساتھ انہوں نے احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا تھا، اتنی دیر تک لڑتے رہے تھے۔ سعد بن وقاص بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دن اپنے ترکش سے میرے لیے تیر نکالے اور فرمایا، ارمی فدا کا ابی و امی، تیر پھینکو، تم پر میرے ماں باپ نثار ہوں۔ سبحان اللہ، یہ بخاری اور مسلم میں ہے۔ پھر حضرت سعد بن ابو وقاص ہی سے روایت ہے کہ میں نے احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں اور بائیں دو آدمیوں کو دیکھا جنہوں نے سفید کپڑے پہن رکھے تھے اور وہ آپ کی طرف سے دفاع کرتے ہوئے سخت لڑائی کر رہے تھے۔ میں نے ان کو ان سے پہلے یا بعد میں کبھی نہیں دیکھا۔ وہ ان سے مراد جبرائیل اور میکائیل لے رہے تھے، یعنی فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے اور مومنین حفاظت کر رہے تھے۔ صحیحین میں حضرت سہل بن سعد سے روایت ہے کہ ان سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر زخم آیا تھا، آپ کا انیاب اور سامنے والے دو دانتوں کے درمیان کا اوپر والا دانت مبارک شہید ہو گیا تھا اور خود سر مبارک میں پیوست ہو گیا تھا۔ فاطمہ بنت رسول اللہ خون دھو رہی تھیں، حضرت علی ڈھال سے پانی ڈال رہے تھے۔ حضرت فاطمہ نے جب یہ دیکھا کہ پانی کے ساتھ خون کے بہنے میں اور اضافہ ہو گیا تو انہوں نے چٹائی کے ایک ٹکڑے کو لے کر جلایا اور جب وہ راکھ ہو گیا تو انہوں نے اسے زخم پر رکھ دیا، اس سے خون بہنا بند ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورتحال کا نقشہ ایسے کھینچا، فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، یعنی اس نے تمہیں غم پر غم پہنچایا۔ اچھا، غم بغم کیا ہے؟ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ پہلا غم تو شکست کے سبب سے اور یہ افواہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، اور دوسرا غم اس وقت جب جو کافر تھے انہوں نے دوبارہ سے حملہ کر دیا اور مسلمانوں کو نقصان پہنچایا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے روایت ہے کہ پہلا غم شکست کے سبب تھا، دوسرا اس افواہ کی وجہ سے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ اسی طرح کی روایات آ رہی ہیں کہ یہ دو غم سے یہ مراد تھی۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، یہ پہلا غم تھا، اور دوسرا غم یہ تھا کہ صحابہ کرام میں سے 70 شہید ہو گئے۔ اور پھر اس غم کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ پانسے کو پلٹا۔ اب اگلی آیات پڑھتے ہیں انشاءاللہ، 154 سے آگے چلتے ہیں۔ پھر اس نے غم کے بعد تم پر سکون نازل کیا، جس سے تمہارے ایک گروہ پر اونگ طاری ہو گئی، اور دوسرا گروہ جس کے نزدیک ساری اہمیت اپنی ذات ہی کی تھی، وہ اللہ کے بارے میں ناحق جاہلانہ طور پر گمان کرنے لگا۔ وہ کہتے تھے، کیا اس معاملے میں ہمارا بھی کوئی اختیار ہے؟ کہہ دیجئے سب اختیار اللہ ہی کا ہے۔ وہ اپنے دلوں میں وہ بات چھپاتے تھے جو آپ کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر اس معاملے میں ہمارا بھی کچھ اختیار ہوتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے۔ کہہ دیجئے اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے تو بھی جن کی قسمت میں قتل ہونا لکھا تھا وہ اپنے قتل گاہوں کی طرف ضرور نکل آتے۔ اور یہ اس لیے ہوا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اللہ اسے آزمائے، اور تاکہ تمہارے دلوں میں سے وسوسے صاف کر دے، اور اللہ سینوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ بے شک جب دو لشکر آپس میں ٹکرائے تھے تو تم میں سے جن لوگوں نے پسپائی اختیار کی، یقیناً وہ اپنی بعض کوتاہیوں کے سبب شیطان کے بہکاوے میں آ گئے تھے۔ بلا شبہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بہت حوصلے والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کفر کیا۔ وہ اپنے بھائی بندوں کے بارے میں کہنے لگے جب وہ سفر کے لیے یا جہاد کے لیے نکلے کہ اگر وہ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے اور نہ قتل کیے جاتے۔ یہ اس لیے کہ اللہ ان کی ایسی باتوں کو ان کے دلوں کا پچھتاوا بنا دیا، اور اللہ ہی زندہ کرتا اور مارتا ہے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اور اگر تم اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی بخشش اور رحمت ان چیزوں سے کہیں بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں، اور اگر تم مر جاؤ یا قتل کر دیے جاؤ تو یقیناً تم اللہ کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اب ان آیات میں سے دو باتیں لیتے ہیں۔ پہلی تو یہ کہ دوران جنگ جو اونگ طاری ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ اپنے اس احسان کو جتلا رہے ہیں کہ جب اس نے ان پر سکینت اور اونگ کو نازل کر دیا تھا، اس وقت جب کہ حزن و غم کی حالت تھی، انہوں نے ہتھیار پہن رکھے تھے اور اس وقت ان کے پر اونگ طاری ہو گئی۔ یہ اس بات کا علامت تھی، دلیل تھی کہ وہ امن و سکون میں تھے۔ امام بخاری نے حضرت انس سے اور انہوں نے حضرت ابو طلحہ سے روایت کیا ہے کہ میں بھی ان لوگوں میں سے تھا جن پر احد کے دن اونگ طاری ہو گئی تھی، حتیٰ کہ میرے ہاتھ سے کئی بار تلوار گری اور میں اسے اٹھا لیتا، وہ پھر گر جاتی اور میں اسے اٹھا لیتا تھا۔
یعنی ایسی اونگ کی صورت طاری ہو گئی تھی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر بیان کرتے ہیں کہ جب خوف بہت شدید ہوا تو اس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس وقت شدید خوف کے عالم میں اللہ تعالیٰ نے ہم پر اونگ طاری فرما دی۔ نیند کی وجہ سے ہم میں سے ہر شخص کی ٹھوڑی اس کے سینے پر لگ رہی تھی۔ اس کے بعد کی آیات میں 156 سے 158 تک میں یہ بتایا گیا کہ ایسی حالات میں منافقین نے کیا کہنا شروع کیا۔ انہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں یہ بات کہی کہ جو سفروں اور جنگوں میں فوت ہو گئے تھے کہ اگر وہ ان سفروں اور جنگوں کو اختیار نہ کرتے تو اس صورتحال سے دوچار نہ ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں بتا دیا کہ اللہ ہر امر کا انجام اللہ کی طرف سے ہے۔ اس کی مشیت اور تقدیر کے بغیر کوئی زندہ نہیں رہ سکتا اور کوئی مر نہیں سکتا، اور اس کی قضاء و قدر کے بغیر کسی کی عمر میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ اور اس آیت سے والی بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے راستے میں قتل ہو جانا یا اللہ کی راہ میں موت کا آ جانا بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت، عفو اور اس کی خوشنودی کے حصول کا ذریعہ ہے۔ پھر یہ بات بھی بتا دی گئی کہ آپ ان سے یہ کہہ دیجئے کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جس کے قدر میں مارا جانا لکھا ہوا تھا وہ اپنے قتل گاہوں کی طرف ضرور نکل جاتے۔ تو یہ دو باتیں آئیں کہ حسرت کا کوئی مقام ہی نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر صورت میں موت آتی ہی، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بہت باسعادت موت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں انہیں آئی۔ بات جو آیات کا ٹکڑا ہے وہ ذرا لمبا چلے گا 159 سے 180 تک انشاءاللہ۔ پس اے نبی، آپ اللہ کی رحمت کے باعث ان کے لیے نرم ہو گئے۔ اگر آپ تندخو اور سخت دل ہوتے تو وہ سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتے۔ چنانچہ آپ ان سے درگزر کریں، ان کے لیے بخشش مانگیں اور ان سے معاملات میں مشورہ کریں۔ پھر جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کریں، بے شک اللہ بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دے تو پھر کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کر سکے؟ اور مومنوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ ناممکن ہے کہ کوئی نبی خیانت کرے، اور جو کوئی خیانت کرے گا تو جو اس نے خیانت کی ہوگی اس کے ساتھ قیامت کے دن ضرور حاضر ہوگا۔ پھر ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ بھلا جو شخص اللہ کی رضا کے پیچھے چل رہا ہو اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اللہ کی ناراضگی لے کر لوٹے، اور جس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بدترین لوٹنے کی جگہ ہے۔ ان کے لیے اللہ کے پاس درجے ہیں، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ بے شک اللہ نے مومنوں پر احسان کیا جب انہی میں سے ایک رسول بھیجا، وہ انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، اور بے شک وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ بھلا تمہارا کیا حال ہے کہ جب احد میں تم پہ مصیبت آ پڑی تو تم کہنے لگے کہ یہ کہاں سے آئی، حالانکہ بدر میں تم نے اس سے دگنی مصیبت کافروں کو پہنچائی تھی۔ کہہ دیجئے کہ یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اور احد کے دن جب دونوں لشکر باہم ٹکرائے تو تمہیں جو نقصان پہنچا وہ اللہ کے حکم سے تھا، اور اس لیے تھا کہ اللہ جان لے کہ مومن کون ہے اور یہ بھی جان لے کہ منافق کون ہے۔ اور ان منافقوں سے کہا گیا تھا آؤ اللہ کے راستے میں لڑو یا شہر کا دفاع کرو۔ انہوں نے کہا اگر ہمیں جنگ ہونے کا یقینی علم ہوتا تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔ وہ اس روز ایمان کی نسبت کفر کے زیادہ قریب تھے۔ وہ اپنے منہ سے وہ بات کہہ رہے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں تھی، اور اللہ وہ بات خوب جانتا ہے جسے وہ چھپاتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو خود تو پیچھے بیٹھے رہے اور اپنے بھائیوں سے جو لڑائی میں مارے گئے تھے کہنے لگے اگر وہ ہماری بات مانتے تو قتل نہ ہوتے۔ ان سے کہہ دیجئے اگر تم اس بات میں سچے ہو تو اپنی موت آنے پر اسے ٹال کر دکھانا۔ ان لوگوں کو مردہ خیال نہ کرو جو اللہ کے راستے میں مارے گئے ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، انہیں ان کے رب کے ہاں رزق دیا جاتا ہے۔ جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا اس پر وہ خوش ہیں، اور ان مومنوں کے بارے میں بھی خوشی محسوس کرتے ہیں جو ابھی تک ان سے نہیں ملے اور ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں، کہ انہیں کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وہ اللہ کی نعمت اور اس کا فضل عطا ہونے پر خوشی محسوس کرتے ہیں، اور بے شک اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے جنگ میں زخم لگنے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانا۔ ان میں سے جو لوگ نیکوکار و پرہیزگار ہیں ان کے لیے بہت اجر ہے۔ انہی سے لوگوں نے کہا تھا کہ تمہارے خلاف ایک بڑی فوج جمع ہوئی ہے، بس تم اس سے ڈرو۔ تب اس بات نے ان کے ایمان میں اضافہ کر دیا، اور انہوں نے کہا ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ پھر وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ لوٹے، انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا، اور انہوں نے پیروی کی اللہ کی رضا کی، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ یہ تو شیطان ہی ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، بس تم ان سے نہ ڈرو اور صرف مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ اور اے نبی، جو لوگ کفر میں تیزی دکھاتے ہیں ان کی سرگرمی آپ کو غمناک نہ کریں، بے شک وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اللہ چاہتا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔
بے شک جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر خرید لیا وہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ ہم انہیں جو ڈھیل دیتے ہیں وہ ان کے لیے بہتر ہے۔ ہم تو انہیں صرف اس لیے ڈھیل دیتے ہیں کہ وہ گناہ میں بڑھ جائیں اور ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اللہ مومنوں کو اس حالت میں ہرگز نہ رہنے دے گا جس میں تم اس وقت ہو، یہاں تک کہ وہ پاک کو ناپاک سے علیحدہ کر دے۔ اور اللہ کا یہ طریقہ نہیں کہ وہ تم پر غیب ظاہر کرے، لیکن اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے غیب کی باتیں بتانے کے لیے چن لیتا ہے۔ بس تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، اور اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو تو تمہارے لیے اجر عظیم ہے۔ اور جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے بہت کچھ دیا ہے وہ اس میں کنجوسی کرتے ہیں تو وہ اس بخل کو اپنے لیے ہرگز بہتر نہ سمجھیں، بلکہ وہ ان کے لیے بہت برا ہے۔ جس مال میں انہوں نے کنجوسی کی قیامت کے دن اسی کے انہیں طوق پہنائے جائیں گے۔ اور آسمانوں اور زمین کی ملکیت اللہ ہی کی ہے اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ آیات کا یہ مجموعہ زیادہ لمبا تھا اور اس میں نے 4 اہم چیزوں کو نشان زدہ کیا ہے۔ پہلی بات یہ کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلاح رحمت اور شفقت تھی۔ دوسرا شورا کا حکم دیا گیا ہے، اس کے مطابق عمل کرنے کا کہا گیا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کتنی عظیم نعمت ہے۔ اور چوتھا ہے شہداء کے بارے میں بیان۔ تو پہلا دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے مخاطب ہو کر آپ پر اور آپ کی امت پر اپنے اس احسان کا ذکر فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کو آپ کی امت کے لیے اور ان لوگوں کے لیے بے حد نرم بنا دیا تھا جنہوں نے آپ کے حکم کی پیروی کی تھی، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے لیے انتہائی شیریں کلام بنا دیا تھا۔ کہا گیا کہ لنت لہم، نرم دل واقع میں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کے شامل حال نہ ہوتی تو کون سی چیز آپ کے دل کو نرم بناتی ہے؟ تو اللہ کی خاص رحمت تھی کہ آپ نرم دل ہو گئے تھے۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اخلاق ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا، اسی اخلاق کے ساتھ پیدا کیا۔ سورہ توبہ کی آیت 128 ہے، بلا شبہ تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک پیغمبر آئے ہیں، تمہاری تکلیف ان کو گراں معلوم ہوتی ہے اور تمہاری بھلائی کے وہ بہت خواہش مند ہیں اور مومنوں پر نہایت شفقت کرنے والے اور مہربان ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوالٹی بیان فرما دی۔ اگر ایسا نہ ہوتا، اور اگلی آیت میں بیان فرما دیا کہ اگر ایسا نہ ہوتا اور اگر آپ بدخو اور سخت دل ہوتے تو یہ آپ کے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے۔ یہاں فظن غلیظ کہا گیا نا، تو فظن کے معنی سخت کے ہیں، اور یہاں مراد سخت کلام ہے، اور غلیظ القلب دل کی سختی ہے، یعنی کہ آپ کا کلام ناشائستہ اگر ہوتا، آپ دل کے سخت ہوتے تو یہ لوگ آپ کے پاس سے بھاگ جاتے، آپ کو چھوڑ جاتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع کر دیا اور ان کی تعلیف قلب کر دی لوگوں کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نرم دل بنا دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا ہے کہ انہوں نے سابقہ کتابوں میں آپ کے یہ اوصاف لکھے ہوئے دیکھے ہیں۔ عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں کہ سابقہ کتابوں میں آپ کے یہ اوصاف لکھے ہوئے دیکھے ہیں کہ آپ نہ تندخو ہیں، نہ سخت دل، نہ بازاروں میں شور مچانے والے، اور نہ برائی کا برائی سے بدلہ دینے والے، بلکہ آپ عفو درگزر سے کام لینے والے ہیں۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اوصاف جو ہیں پچھلی کتابوں میں موجود تھیں، اسی لیے قرآن میں یہ والی بات ہے کہ عیسائی یہودیوں کے لیے کہ وہ انہیں ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹے کو، تو یہ اوصاف انہیں معلوم تھے۔ اس کے بعد کا جو حکم آتا ہے کہ آپ مشورہ کیجئے، تو آپ ان کو معاف کر دیں، ان کے لیے مغفرت مانگیں اور اپنے کاموں میں ان سے مشورہ لیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ جب کوئی معاملہ درپیش آتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے مشورہ فرماتے تھے، جیسا کہ آپ نے جنگ بدر کے دن صحابہ اکرام سے مشورہ کیا تھا۔ تو ان میں سے مقداد بن اسود جو تھے رضی اللہ عنہ، انہوں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، اگر آپ سمندر میں کودنے کا حکم فرمائیں گے تو ہم بے تکلف آپ کے ساتھ سمندر میں کود پڑیں گے۔ اگر آپ ہمیں برق غماد تک چلنے کے لیے کہیں گے تو ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں، اور ہم اس طرح نہیں کہیں گے جس طرح قوم موسیٰ نے موسیٰ سے کہا تھا کہ اگر لڑنا ہی ضرور ہے تو تم اور تمہارا رب جاؤ اور لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ نہیں، بلکہ ہم تو یہ عرض کریں گے کہ آپ تشریف لے چلیں، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے دائیں بائیں اور آگے اور پیچھے ہو کر لڑیں گے۔ اس واقعے سے کیا بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جب قائد اس طرح کا ہو جو شیریں کلام ہو، نرم دل ہو، اور وہ اپنے ساتھیوں سے عفو درگزر کرنے والا ہو، ان کے لیے مغفرت طلب کرنے والا ہو، اور پھر ان سے مشورہ کرنے والا ہو،
جب مشورہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو یہ پہلا موقع تھا بدر کا جب مدینے سے باہر جا کے لڑنے کی صورت تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ مانگا تھا، تو انہوں نے اتنی پیارا مشورہ دی، اتنی پیاری بات کہی کہ آپ چلیں، ہم آپ کے ساتھ ساتھ چلیں گے، دائیں بائیں لڑیں گے. تو اپنی جان لٹانے کے لیے کس طرح سے تیار ہو گئے. اس کے بعد اسی طرح کا واقعہ احد کے موقع کے اوپر بھی آیا کہ جب آپ نے احد کے دن یہ مشورہ کیا تھا کہ مدینے میں رہ کے مقابلہ کیا جائے یا مدینے سے باہر نکل کر مقابلہ کیا جائے. زیادہ لوگوں کی رائے یہ تھی کہ مدینے سے باہر نکل کے مقابلہ کیا جائے، لہٰذا اسی رائے کے مطابق آپ نے مدینے سے باہر نکل کر مقابلہ کیا. پھر اسی طرح خندق کے دن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ فرمایا تھا کہ کیا ان لشکروں کے ساتھ مدینے کے اس سال کے پھلوں کا 1/3 پر صلح کر لی جائے. تو پھر حضرت سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ نے یہ بات کہی، اس رائے سے اتفاق نہیں کیا کہ ہم نے پہلے بھی کبھی ان لوگوں سے جھک کر معاہدہ نہیں کیا، تو اب ہم کیوں کریں گے جبکہ ہمیں آپ کے ساتھ اللہ نے ایمان کی توفیق دی ہے. انہوں نے مشورہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مشورے کو مان کر اس تجویز کو ترک کر دیا. تو یہ ہمیں رسول اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے معاملات ملے جن کے اندر انہوں نے مشورہ کیا. اور مشورے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اللہ پر توکل کریں. پھر جب آپ کسی کام کا عزم مصمم کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کریں. پھر اس کے بعد ایک چھوٹا سا نقطہ یہاں پر یہ بھی ہے کہ خیانت کرنا کسی نبی کی شان نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی نبی جو ہے وہ خیانت کرے، اللہ تعالیٰ کے پاس خیانت کے ساتھ پہنچے. استغفر اللہ. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو ہے وہ ایک عظیم نعمت ہے. اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ان کے لیے انہی میں سے رسول بھیجا تاکہ یہ آپ سے مخاطب ہو سکیں، آپ کے ارشادات کو سمجھنے کے لیے آپ کی طرف رجوع کر سکیں. اور ان کا کیا کام ہے پیارے نبی کا کہ یتلو علیہم آیاتہ، جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائے، ویزکیہم، اور ان کو پاک کرتے ہیں. پاک کرنے کا مطلب کیا ہے کہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع فرماتے ہیں تاکہ ان کے نفس پاک ہو جائیں اور ان کے دل نجاست سے، خباثت سے، نفاق سے، سب سے صاف ہو جائیں اور اس تمام گندگی سے صاف ہو جائیں جس سے وہ حالت شرک اور جہالت میں آلودہ تھے. تو اس طرح یزکیہم ہو گیا. اس کے بعد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تاکہ وہ ان کو اللہ کی کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں. اب یہاں انہوں نے تفسیر میں بیان فرمایا کہ اللہ کی کتاب تو قرآن مجید ہے اور حکمہ جو ہے وہ سنت ہے. تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں کون کون سی تھیں اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین اور بھرپور طریقے سے ادا فرمایا. اور اب چوتھا نقطہ آیا شہداء کی فضیلت کا. حضرت عبداللہ بن مسعود سے اس آیت کریمہ کے بارے میں سوال کیا گیا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. تو اس کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کریمہ کے بارے میں پوچھا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ترجمہ، ان شہداء کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں کے قالب میں ہوتی ہیں اور ان کے لیے عرش الہی کے ساتھ قندیلیں معلق ہوتی ہیں اور جنت سے جہاں چاہتی ہیں کھاتی پیتی ہیں، پھر عرش کے نیچے لٹکی ہوئی انہی قندیلوں کو اپنا ٹھکانہ بنا لیتی ہیں. تب ان کا پروردگار ان کی طرف دیکھتا ہے اور فرماتا ہے، کیا تم کچھ چاہتے ہو؟ تو یہ عرض کرتے ہیں کہ ہم اور کیا چاہیں کہ ہم جنت میں جہاں سے چاہتے ہیں کھاتے پیتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ 3 بار فرماتے ہیں. پھر جب وہ دیکھیں گے کہ جب تک یہ کوئی سوال نہ کریں انہیں چھوڑا نہیں جا رہا، تو یہ عرض کرتے ہیں، یا رب، ہم یہ چاہتے ہیں کہ تو ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں لوٹا دے، کہ تو ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں لوٹا دے تاکہ تیرے راستے میں ہم ایک بار پھر شہید ہو جائیں. جب اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ ان کی کوئی ضرورت اور حاجت باقی نہیں رہی تو اللہ تعالیٰ انہیں چھوڑ دیتا ہے. امام احمد نے حضرت انس کی حدیث کو بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہید کے سوا اور کوئی ایسا نہیں کہ جو فوت ہو اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے بہتری اور بھلائی ہو پھر بھی وہ دنیا میں لوٹنا پسند کرے، لیکن شہید کو دنیا میں دوبارہ واپس جانا ضرور پسند ہوگا. شہادت کی فضیلت کی وجہ سے وہ اس بات کو پسند کرے گا کہ ایک بار پھر دنیا میں جائے اور دوبارہ شہید ہو جائے. اللہم جعلنا معہم، یا اللہ ہمیں شہیدوں میں شامل فرما لے، آمین. اور اب 180 سے آگے چلتے ہیں. اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں، یقیناً ان کی یہ بات ہم لکھ لیں گے. اور جو وہ نبیوں کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں
وہ بھی ان کے اعمال نامے میں درج ہے، اور قیامت کے دن ہم ان سے کہیں گے اب جلانے والے عذاب کا مزہ چکھو، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کا بدلہ ہے، اور بے شک اللہ اپنے بندوں پر ہرگز ظلم کرنے والا نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا بے شک اللہ نے ہم سے عہد لیا ہے کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ وہ ہمارے پاس ایسی قربانی لائے جسے آگ کھا جائے۔ کہہ دیجئے کہ مجھ سے پہلے تمہارے پاس کئی رسول کھلی نشانیاں اور وہ معجزہ بھی لے کر آئے جس کا تم کہہ رہے ہو، پھر تم نے انہیں قتل کیوں کر ڈالا اگر تم سچے ہو؟ اے نبی، اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ سے پہلے کئی رسول جھٹلائے گئے تھے جو کھلی نشانیاں، صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے تھے۔ ہر کوئی موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے، بے شک قیامت کے دن تمہیں پورے اجر دے دیے جائیں گے۔ پھر جسے آگ سے دور رکھا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ یقیناً کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی دھوکے ہی کا سامان تو ہے، البتہ تمہیں تمہارے مالوں اور تمہاری جانوں کے بارے میں ضرور آزمایا جائے گا، اور تم ان لوگوں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ضرور تکلیف دینے والی باتیں سنو گے، اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو بے شک یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ اور جب اللہ نے ان لوگوں سے عہد لیا جنہیں کتاب دی گئی تھی کہ تم اسے لوگوں کے سامنے بیان کرو گے اور اسے ہرگز نہیں چھپاؤ گے، پھر انہوں نے اس عہد کو پس پشت ڈال دیا اور اسے تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالا، پھر کس قدر بری ہے وہ قیمت جو وہ وصول کر رہے ہیں۔ یہ لوگ جو اپنے کرتوت پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے نہیں کیا اس پر بھی ان کی تعریف کی جائے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ عذاب سے چھوٹ جائیں گے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ہم 3 نکات ہم نے اہم جو لیے ہیں کہ پہلی بات جو انہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، دوسری بات یہ کہ معجزہ مانگا کہ قربانی آ کر آگ کو کھا جائے، اور پھر اللہ نے جو بتایا کل نفس ذائقۃ الموت۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں لیتے ہیں۔ سب سے پہلے مشرکوں کے لیے جو وعید آئی، سعید بن جبیر نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، سورہ بقرہ کی 245، کوئی ہے کہ اللہ کو قرض حسنہ دے کہ وہ اس کے بدلے اس کو کئی حصے زیادہ دے؟ تو یہودیوں نے کہا کہ اے محمد، کیا تمہارا رب فقیر ہے جو اپنے بندوں سے قرض مانگتا ہے؟ اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نافذ فرمائی، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اللہ نے ان لوگوں کا قول سن لیا ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم امیر ہیں۔ تو یہ تھی ان کی زبانیں جو اللہ کے بارے میں اس طرح چلتی تھی، اور یہ وہ لوگ تھے جو کہ اللہ اور کتاب اور رسول ان سب کے بارے میں جانتے تھے، سب کو سچ سمجھتے تھے۔ اس کے بعد وہ کہتے تھے، جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے عہد لیا ہے کہ جب تک کوئی رسول ہمارے پاس ایسی قربانی نہ لے آئے جس کو آگ آ کر کھا جائے تب تک ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ بھی ان کی جو ہے تکذیب ہی کی وجہ سے تھا کہ رسول کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک یہ خاص معجزہ رونما نہ ہو جائے۔ اس معجزے کے بارے میں کچھ بات کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ نے کیا بتا دیا کہ آپ ان سے یہ کہہ دیجئے کہ مجھ سے پہلے بھی کئی پیغمبر تمہارے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ معجزوں کے بغیر پیغمبر آئے، پیغمبر معجزے لے کر آئے تھے، لیکن ہوا کیا؟ پھر وہ معجزہ بھی وہ لائے جو تم کہہ رہے ہو، یعنی کہ آگ آ کر قربانی کو کھا لیتی تھی۔ یہ سب کچھ ہوا، فَلِمَا قَتَلْتُمُوهُمْ، پھر تم نے انہیں قتل کیوں کیا؟ یہ ان سے سوال کیا گیا، یعنی کہ تم نے تکذیب اور مخالفت اور انات کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا اور ان پیغمبروں کو قتل کیا۔ اچھا، یہ وہ ہسٹری تھی جسے وہ خود اچھی طرح جانتے تھے، ایسا نہیں تھا کہ یہ بات انہیں پتہ نہ ہو کہ انہوں نے یہ سب حرکتیں کی ہیں۔ تو قرآن میں یہ کہا گیا کہ ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی سچے ہو اس دعوے میں کہ تمہارے پاس اگر کوئی خاص قسم کی معجزہ آ جائے گا تو اس کے بعد تم رسول کو مان لو گے، اگر تم اس میں سچے ہو تو پھر یہ بتاؤ کہ پہلے تم نے رسولوں کی اتباع کیوں نہیں کی، پہلے رسولوں کی اطاعت کیوں نہیں کی، اور پہلے انہیں کیوں قتل کیا؟ اور اگر اب کے آپ کو یہ جھٹلا رہے ہیں تو اس سے پہلے بھی یہ جھٹلا چکے ہیں۔ اس کے بعد والی جو آیت ہے کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اللہ تعالیٰ اس مقام پر ایک ایسی خبر دے رہے ہیں کہ جو تمام مخلوقات کے لیے ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر جاندار ایک دن موت کے ذائقے کو چکھے گا۔ اور سورہ رحمان میں آیا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے اور آپ کے پروردگار کا جلال اور عظمت والا چہرہ باقی رہے گا۔ یعنی صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات گرامی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، جسے کبھی موت نہیں آئے گی، جبکہ تمام جن و انس ایک نہ ایک دن مر جائیں گے۔ بقا اور دوام صرف اللہ تعالیٰ کی واحد و قہار ذات کو ہے۔ پھر کامیابی کس کے لیے؟ جب سب لوگ تو مر جائیں گے
تو مرنے کے بعد کامیابی کس کے لیے ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، یعنی جو آگ سے بچا لیا گیا اور اس انجام سے نجات پا گیا اور اسے جنت میں داخل کیا گیا، وہی فاز یعنی کامیاب ہو گیا۔ حاتم نے ابو ہریرہ سے مروی حدیث کو روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک کوڑے کی جگہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اگر تم چاہو تو اس آیت کو پڑھ لو، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، یعنی کہ یہ فوز کے بارے میں بتایا کہ وہ جو کامیابی ہے جنت میں حاصل ہونے والی، وہ کتنی بڑی کامیابی ہے کہ ایک کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا و ما فیہا سے زیادہ بڑی ہے۔ تو اصل کامیابی تو وہی، کیونکہ اس دنیا میں کسی کو اگر پوری دنیا بھی مل جائے تب بھی اتنی بڑی کامیابی نہیں ملے گی جو جنت کی صورت میں ملے گی۔ ایک اور حدیث میں یہ ہے کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں اس طرح ہے جیسے کوئی اپنی انگلی کو سمندر میں ڈبوئے تو وہ دیکھے کہ اس کی انگلی کے ساتھ سمندر کے پانی میں کس قدر کمی آئی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہم انی اسألک الجنۃ مع الابرار، اللہم اجرنا من النار، اللہم انا نسألک الجنۃ مع الابرار۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ آخری رکوع سورہ آل عمران کا ہم پڑھتے ہیں، جو ہم میں سے اکثر نے یاد کیا ہوا ہوگا، جو کہ شروع ہوتی ہے 189 آیت سے لے کے اور اس کے بعد 200 تک جاتی ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی حکومت، اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے اختلاف میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، جو لوگ کھڑے بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں سوچ بچار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ بے فائدہ پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، پس تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اے ہمارے رب، بے شک جسے تو آگ میں داخل کر دی، یقیناً اسے تو نے رسوا کر دیا، اور ظالمہ کو کوئی مددگار نہیں۔ اے ہمارے رب، بے شک ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا، وہ ایمان کی طرف بلاتا ہے، یہ کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، پھر ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب، پھر ہمارے گناہ بخش دے اور ہم سے ہماری برائیاں دور کر دے، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ فوت کر۔ اے ہمارے رب، اور ہمیں وہ چیز دے جس کا تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، بے شک تو وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ پھر ان کے رب نے ان کی دعا قبول کی کہ تم میں سے کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کروں گا، خواہ کوئی مرد ہو یا عورت، تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو۔ پھر جن لوگوں نے ہجرت کی اور انہیں ان کے گھروں سے نکال دیا گیا اور انہیں میری راہ میں تکلیفیں دی گئیں اور انہوں نے جہاد کیا اور وہ قتل ہوئے، تو میں ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دوں گا، اور یقیناً انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ثواب ہوگا، اور اللہ ہی کے پاس بہترین ثواب ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا، ان کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے، یہ تھوڑا سا فائدہ ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے، ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے مہمانی ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے بہتر ہے۔ اور بے شک اہل کتاب میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ پر اور جو کچھ تمہاری طرف نازل کیا گیا اور جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں، وہ اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں، اور اللہ کی آیتیں تھوڑی قیمت کے بدلے نہیں بیچتے۔ وہی ہیں جن کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر سے کام لو، ثابت قدم رہو، اور حق کی خدمت میں سرگرم رہو، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اچھا، اب اس میں دیکھتے ہیں کہ آسمان و زمین کی پیدائش میں، رات اور دن کے اختلاف میں کس کے لیے نشانیاں ہیں؟ اولی الالباب کے لیے نشانیاں۔ یہ اولی الالباب کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، کہ وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور اپنے پہلوؤں کے اوپر، اور آسمان و زمین کی پیدائش پر غور و فکر کرتے ہیں، اور یہ پھر کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ بے فائدہ نہیں پیدا کیا، اور پھر وہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آگ کا عذاب کتنا شدید ہے۔ اس کے بعد وہ یہ دعا کرتے ہیں، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد۔
ایک حدیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو صلاۃ تہجد کے لیے بیدار ہوتے تو آل عمران کی ان آخری 10 آیات کی تلاوت فرمایا کرتے۔ امام بخاری نے حضرت ابن عباس سے مروی اس حدیث کو بیان کیا کہ میں نے اپنی خالہ میمونہ کے پاس ایک رات بسر کی تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ کچھ باتیں کی، پھر آپ استراحت فرمانے لگے۔ جب رات کا آخری ثلث ہوا 1/3 تو آپ اٹھ بیٹھے، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور پھر یہ آیت تلاوت فرمائی، ان فی خلق السماوات۔ پھر آپ کھڑے ہوئے، وضو فرمایا، مسواک فرمائی اور 11 رکعات پڑھیں۔ پھر حضرت بلال نے اذان دی تو آپ نے 2 رکعتیں پڑھیں اور پھر کاشانہ نبوت سے تشریف لے آئے لوگوں کو صبح کی صلاۃ ادا کروائی۔ ایک اور حدیث ہے کہ حضرت ابن عمر نے کہا، یہ حضرت عائشہ کا کلام ہے۔ حضرت ابن عمر جو ہیں وہ حضرت عائشہ سے پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ تعجب انگیز بات کون سی تھی؟ تو حضرت عائشہ رونے لگی اور فرمانے لگیں کہ آپ کی تو ہر بات ہی تعجب انگیز تھی۔ آپ رات کو میرے پاس تشریف لائے حتیٰ کہ آپ کا جسد اطہر میرے جسم سے چھونے لگا۔ پھر آپ نے فرمایا مجھے چھوڑ دو تاکہ میں اپنے رب عز و جل کی عبادت کروں۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ کی قسم میں آپ کے قرب کو پسند کرتی ہوں اور اس بات کو بھی پسند کرتی ہوں کہ آپ اپنے رب کی عبادت کریں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مشکیزے کی طرف کھڑے ہو گئے، وضو فرمایا اور زیادہ پانی استعمال نہ کیا، پھر کھڑے ہو کر صلاۃ ادا کرنی شروع کی اور پھر رونے لگے حتیٰ کہ آنسوؤں سے داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ پھر سجدہ کیا اور سجدے میں اس قدر روئے کہ زمین تر ہو گئی۔ پھر پہلو کے بل لیٹ گئے اور رونے لگے حتیٰ کہ بلال نے آ کر صبح کی اذان شروع کر دی۔ بلال نے عرض کی کہ اللہ کے رسول آپ روتے کیوں ہیں؟ اللہ نے تو آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال تم پہ افسوس، میں کیوں نہ روں جبکہ آج رات مجھ پر یہ آیت نازل کی گئی ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ پھر آپ نے فرمایا افسوس ہے اس پر جو آیت پڑھے اور اس پر غور نہ کرے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان دعا کرنے والوں کا جواب دیتے ہیں۔ ان کے رب نے ان کی دعا قبول کی اور اس کے جواب میں کیا بتایا کہ میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کروں گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو۔ جس نے بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں مصیبتیں اٹھائی ہوں گی اللہ تعالیٰ ان کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ جو کافروں کا چلنا پھرنا ہی آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے، یہ تھوڑا سا فائدہ ہے اور اس کے بعد ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ اور اس کے بعد آخری آیت کے اندر 4 باتوں کی تلقین آ رہی ہے مسلمانوں کو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر سے کام لو، ثابت قدم رہو اور رابطو رہو کرو، واتقوا اللہ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اب اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ اہل ایمان کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنے اس دین پر ثابت قدم رہیں جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پسند فرمایا، اور وہ دین اسلام ہے۔ اسے خوشی، غمی اور تنگ دستی اور خوشحالی میں بھی نہ چھوڑیں حتیٰ کہ حالت اسلام میں ہی فوت ہوں، اور ان دشمنوں کے مقابلے میں استقامت کا مظاہرہ کریں۔ اچھا، مرابطہ کیا ہے؟ اس میں پہلی بات تو یہ آ گئی نا کہ ایمان لانے والوں سے کہا جا رہا ہے صبر کرو، صابرو، ثابت قدم رہو۔ اب اس کے بعد آ جا رہا ہے رابطو، تو اس کا کہتے ہیں مرابطہ کے معنی عبادت کی جگہ پر ہمیشہ ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اس کے معنی ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار کے بھی بیان کیے گئے ہیں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جس سے اللہ تعالیٰ تمہاری خطاؤں کو معاف فرما دے اور تمہارے درجات بلند کر دے؟ فرمایا وہ ہے ناپسندیدہ اوقات میں اچھی طرح وضو کرنا، مسجدوں کی طرف زیادہ آنا جانا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ پھر فرمایا یہی رباط ہے، یہی رباط ہے، یہی رباط ہے۔ ایک قول یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ مرابطہ سے مراد دشمن کے مقابلے میں مورچوں میں جمے رہنا ہے اور اسلام کی سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے۔
رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں ایک دن پہرا دینا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اس حدیث میں یہ آئے کہ رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما علیہا، تو یہاں بھی رباط آیا، تو ایک رباط یہ آیا اور ایک رباط یہ کہ ایک صلاح سے دوسرے صلاح کے درمیان میں بیٹھنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اور اس کے ساتھ ہی الحمدللہ سورہ آل عمران کی تفسیر اختتام پذیر ہوئی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل سے انشاءاللہ النساء شروع کریں گے۔